السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں جو بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں جو آپ کو بتائیں گے، اس سے آپ لوگوں کو واضح ہو جائے گا کہ اب پاکستان اور انڈیا کا معرکہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج تمام باتیں آپ کو کھل کر بتائی جائیں گی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس معرکے میں ایران، ترکی، افغانستان اور دنیا کے دوسرے ملکوں سے کون کون ہمارا ساتھ دینے جا رہا ہے۔ یہ بھی بتائیں گے اس معرکے کا وقت کیا ہوگا اور یہ کب ہونے جا رہا ہے۔ تو دوستو، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو دوستو، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے تقریباً 950 سال پہلے جو پیشن گوئیاں کی تھیں، آج ان کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور انڈیا کا بڑا اور آخری معرکہ کب ہونے جا رہا ہے، کیسے ہونے جا رہا ہے اور کہاں ہونے جا رہا ہے۔ یہ تمام باتیں ہم آپ کو نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کے اس حصے کو ٹچ کر کے بتائیں گے جو اس معرکے کے حوالے سے ہے، یعنی پاکستان اور بھارت کا 1965 کا معرکہ، اس سے لے کر اس وقت تک جب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہندوستان پر قبضہ کریں گے۔ آپ نے ان تمام باتوں کو بڑے ہی غور سے سننا ہے، کیونکہ ایک فرانسیسی ناسٹراڈیمس، جس کی پیشن گوئیاں کافی مشہور ہیں، لیکن اس کی بہت ساری پیشن گوئیاں غلط ثابت ہو چکی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی ایک بھی پیشن گوئی غلط نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک آدمی اور ولی تھے، اور اللہ کے نیک بندوں کے خوابوں کا سچ ثابت ہونا احادیث سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچا خواب اور الہام اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ وہ اس معرکے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے بڑے غور سے اس کو سمجھنا ہے، اور اس میں بہت سی پیشن گوئیاں اور خوشخبریاں ہمارے لیے چھپی ہوئی ہیں۔ تو دوستو، ہم شروع کرتے ہیں 1965 کے معرکے سے۔ اپنے ایک شعر میں نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہری شور سنائی دے گا اور وہ کافروں کے ساتھ ایک دلیرانہ جنگ لڑیں گے۔ یہ 1965 کی جنگ کی بات ہے۔ اس سے اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ اس بے قراری اور اضطراب کے عالم میں ذات باری تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائیں گے۔ 17 دن کی جنگ کے بعد کافی جانوں کا نذرانہ دے کر مسلمان اللہ کے فضل سے سرخ رو ہوں گے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ 17 دن کی جنگ کون سی جنگ ہے۔ یقیناً یہ 1965 کی جنگ ہی ہے، جو کہ 6 ستمبر سے 23 ستمبر 1965 تک لڑی گئی۔ اس سے اگلے شعر میں وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنے امیر کو حکمرانی سے خود ہی اتار دیں گے، اور اس کے بعد مسلمان بہت نقصان اٹھا کر ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ بھی جنرل ایوب خان کے بارے میں ہے۔ جنرل ایوب خان نے پاکستان کو جو ترقی دی ہے وہ ان کے بعد کوئی اور نہیں دے سکا۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے 1965 کی جنگ بھی جیتی، لیکن اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے بہکاوے میں آ کر لوگوں نے ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی اور ایوب کو ایوب کتا کہہ کر ایوان اقتدار سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد اگلے شعر میں بڑی زبردست پیشن گوئی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ زمانے کے 23 سال گزر جائیں گے جس میں اسلام کا نعرہ بلند رہے گا، بعد ازاں ایک سخت قہر نازل ہوگا۔ تو 1947 سے لے کر 1970 تک، یعنی 23 سال، اور اس کے بعد 1971 میں اپنوں کی نااہلی اور غیروں کی سازشوں سے مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن جانا اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب اور قہر ہی تھا جو پاکستان پر نازل ہوا۔ ناظرین، آگے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا قہر سزا کے طور پر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک قاتلانہ حکم جاری فرمائیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ 1971 میں پاکستان ٹوٹنے کی پیشن گوئی کی طرف یہ اشارہ ہوا ہے۔ اگلے شعر میں فرمایا گیا ہے کہ ایک اسلحہ بند ہندو قوم کے ہاتھوں مسلمان بڑی بے رحمی اور بے دردی سے قتل کیے جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی مشرقی پاکستان میں پوری ہوئی جب وہاں مسلمانوں اور مغربی پاکستان کے لوگوں کو بھارتیوں کی مدد سے بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ مشرق یعنی مشرقی پاکستان فریب سے تباہ ہو جائے گا، اور مغرب والے
اس ظلم پر بہت روئیں گے۔ یہ پیشن گوئی بھی 1971 میں پوری ہوئی اور مشرقی پاکستان فریب اور سازش سے تباہ ہوا اور ٹی ٹی پی کی طرح وہاں پر مکتی باہنی بنائی گئی۔ جدید نسل کو تو شاید یہ نہ پتہ ہو، مکتی باہنی بالکل آج کی ٹی ٹی پی ہے، جس نے سامنے سے حملہ نہیں کیا بلکہ فریب سے پاکستان کو تباہ کیا، اور اس ظلم پر ہمارے مغربی پاکستان کے لوگ آج بھی رو رہے ہیں۔ اسی واقعے پر حبیب جالب کا بھی ایک شعر ہے، کہتے ہیں: انہی چلن سے ہم سے جدا بنگال ہوا، پوچھنا اس دکھ سے جو دل کا حال ہوا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ایک بہت بڑی بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا شہر بہت بڑا مقتل بن جائے گا اور گھر گھر کربلا برپا ہوگی۔ یہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ کی صورتحال کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو ناظرین، اب کچھ اہم چیزیں شروع ہو رہی ہیں۔ آپ یہ غور کریں کہ آج سے 900 سال پہلے کوئی کیسے اتنی اچھی طرح سے ان واقعات کی پیشن گوئی کر سکتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بے حد مجرمانہ فعل اور گناہ سرزد ہوں گے۔ حکام رشوت لیں گے، دانستہ اپنے فرائض سے سستی اور غفلت برتیں گے اور تعویلات کے ذریعے سرکاری احکامات کو تبدیل کریں گے۔ علماء کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اور جو سمجھدار ہوگا وہ ان حالات کو دیکھ کر صرف روئے گا۔ عوام الناس کا حال یہ ہوگا کہ وہ بے شرمی اور بے حیائی سے ناچ گانے کی محفلوں میں مست ہوں گے۔ تو آج آپ نے علماء کا حال دیکھ لیا اور ہر گھر میں جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ معاشرے کے مفتی اور علماء خود گمراہ ہوں گے اور بلا وجہ فتوے دیں گے اور حق کو چھپانے کے لیے شرعی ہیلے بہانے گھڑیں گے۔ یہ بات بھی آپ علماء کے حوالے سے خود دیکھ سکتے ہیں کہ علماء حق تو تقریباً ناپید ہو چکے ہیں، اور جو نام نہاد علماء ہمارے سروں پر سوار ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ دین اسلام کے احکامات یوں مٹ جائیں گے جیسے شمع بجھ جاتی ہے، عالم جاہل بن جائیں گے اور جاہل عالم بن جائیں گے۔ پھر کہتے ہیں تم یہ دیکھو گے کہ قاضی کی مسند پر جاہل ترین لوگ براجمان ہوں گے جو عوام سے ہر بہانے سے رشوت طلب کر کے فیصلے کریں گے۔ اگر قاضی کو چند سکے رشوت کے دو گے تو وہ شکاری کتے کی طرح بہانہ سازی کر کے تمہارا معاملہ طے کر دے گا۔ تو ناظرین، آج سے 900 سال پہلے شاہ صاحب ججوں کی رشوت کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے شروع ہونے جا رہی ہے وہ اصل پیشن گوئی جو ہمیں معرکہ ہند یا غزوہ ہند کے بارے میں بتاتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ افغان قوم پر اللہ کا فضل ظاہر ہوگا اور وہ ہتھیار لے کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی سوویت یونین کے افغانستان اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ جو ہوا اس کو ظاہر کرتی ہے۔ آگے شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ چترال، ناگا پربت، گلگت، چین سے ملحقہ علاقہ جات اور تبت میں ایک جنگ لڑی جائے گی۔ اب آپ غور کریں کہ ان تمام علاقوں میں انڈیا کی سازشیں چل رہی ہیں اور وہ ان علاقوں کو پاکستان کا حصہ ماننے سے انکاری ہیں۔ نہ ہی وہ ان علاقوں کو پاکستان کے نقشے پر ظاہر کرتے ہیں، نہ ہی پاکستان کا حصہ مانتے ہیں۔ اب یہاں پر اصل کہانی ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب ملک ہند میں ایک فتنہ پیدا ہوگا تو غازیان اسلام اعلان جہاد کر کے کھڑے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں ایک بغاوت پیدا ہو جائے گی اور ایک فساد برپا ہو جائے گا، اور اس فساد کے نتیجے میں مسلم غازی اعلان جہاد کر کے ہندوستان سے براہ راست تصادم کریں گے اور یہ غزوہ ہند کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں ایسا کیا ہوگا، کیا کوئی بغاوت ہوگی یا خالستان ہوگا یا کچھ اور ہوگا، لیکن یہ ایک بہت بڑی تحریک اٹھنے جا رہی ہے۔ تو ناظرین، آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ منگول فوجیں شمال سے آئیں گی مدد کے لیے، ایران اور ترکی بھی مددگار بن جائیں گے۔ تو دیکھیں کہ اس وقت تو ایران انڈیا کے ساتھ ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جب سے بھارت نے امریکہ سے پیار کی پینگیں بڑھانی شروع کی ہیں تب سے ایران بھارت سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ایران اس مارکے میں پاکستان کے ساتھ شامل ہوگا، اسی طرح ترکی بھی ساتھ شامل ہوگا۔ ویسے اب ایران اور ترکی بھی اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شمال سے منگول بھی ہماری مدد کے لیے آئیں گے۔ شمال سے آنے والے منگول کون ہیں؟ تو اندازہ کر لیں، یہ منگول انہی کو کہا جا سکتا ہے جنہوں نے آج کل انڈیا کو لداخ میں مار کر ان کا بھرکس نکال دیا ہے۔ پھر آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ 6 سال تک ایک شدید جنگ کی صورت میں جاری رہے گا، جس میں ہر جگہ اس جنگ کی وجہ سے لوگوں کا قتل عام ہوگا۔ یعنی یہ مارکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 6 سال تک جاری رہے گا۔
اس سے اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ اہل کابل بھی کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے اور کافر پوری کوشش کریں گے کہ کسی بہانے سے اس جہاد کو روک سکیں۔ اور اہل کابل بھی دیکھ لیں وہی ہیں جنہوں نے پچھلے 20 سال وہاں امریکہ کو مار مار کر اب ان سے اپنی شرائط منوا کر امریکہ کو ذلیل کر کے وہاں سے نکالا ہے، یعنی افغان طالبان۔ لیکن یہ ٹی ٹی پی والوں کی بات نہیں کر رہے جن کو پاکستان کی فوج نے جہنم واصل کیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سرحد کے غازیوں کے قدموں تلے زمین اس طرح لرزے گی جیسے قیامت برپا ہو رہی ہے، اور وہ ہر جانب سے جہاد کے مقصد کے لیے والہانہ طور پر نکل آئیں گے۔ یعنی ناظرین، اس مارکے میں پوری دنیا سے مسلمان لڑنے کے لیے پاکستان آئیں گے۔ اب اگلے شعر میں شاہ صاحب اس مارکے کی ٹائمنگ بتاتے ہیں کہ یہ مارکہ کب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ مارکہ بڑی اور چھوٹی عید کے درمیان ہوگا، اور اس مارکے کے نتیجے میں مسلمان ان تمام علاقوں کو حاصل کر لیں گے جو ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے۔ یعنی اب آپ آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنگ اس دوران ہوگی جب رمضان کے بعد چھوٹی عید ہو کر تقریباً 2 مہینے اور 10 دن بعد بڑی عید ہوتی ہے، تو جب بھی یہ جنگ ہوئی انہی 2 مہینوں اور 10 دنوں میں شروع ہوگی۔ اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار خون بہنا شروع ہو گیا تو دریائے اٹک کا پانی 3 بار کافروں کے خون سے سرخ ہوگا، یعنی ہم ان کی اتنی لاشیں بچھا دیں گے کہ یہ لڑنے کے لیے آئیں گی اور ان کو کاٹ کاٹ کر ہم پھینکتے جائیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسلمان لاہور فتح کر لیں گے، کشمیر فتح کریں گے، اور گنگا اور جمنا کے درمیانی علاقے اور شہر بجنور پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ ترک، عرب، ایرانی اور وسط ایشیا والے مدد کے جذبے سے والہانہ انداز میں آگے بڑھیں گے، اور عثمانی یعنی ترک، چینی اور ایران ایک ہو جائیں گے اور مسلمان فوج کے ساتھ مل کر ہندوستان کو غازیانہ فتح کر لیں گے۔ دین اور ایمان کے تمام بدحوا دشمن مارے جائیں گے اور ہندوستان تمام ہندو حکومت اور شرک سے پاک ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ غربستان کا بادشاہ یعنی مغربی پاکستان کا حکمران تلواروں اور ہتھیاروں کے بل پر ہندوستان کو فتح کر لے گا، اور کافر قوم کو ایسی شکست ہوگی جو کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ اے میرے بھائی، میں 40 سال تک اس بادشاہ کی حکومت کو دیکھتا ہوں، یعنی غزوہ ہند کے بعد 40 سال تک ہماری یعنی مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ ہندوستان میں 40 سال اسلام کا غلبہ رہے گا، اس کے بعد ایران کے شہر اصفہان سے دجال کا ظہور ہوگا۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ زبردست چیز۔ ابھی تو جو صورتحال بن رہی ہے، پاکستان مشکل میں ہے اور ابھر رہا ہے۔ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، اس جنگ میں ہم نے حصہ لینا ہے، جان سے، مال سے یا کسی بھی طریقے سے۔ لڑنے والوں کو پیسہ دیں، کھانا دیں، خود شمولیت اختیار کریں یا کچھ بھی کریں، کیونکہ اگر ہم اس جنگ میں غازی بن کر لوٹے تو پھر بھی فتح، اور اگر شہید ہوئے تو سیدھا جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے بڑا چانس اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ آج تک حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں چھپائی گئی ہیں۔ انشاءاللہ یہ مارکہ ہوگا، اور ہم تو ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ دریائے اٹک نے 3 دفعہ ان کافروں کے خون سے سرخ ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو دوستو، ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔